نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم درشی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله سب پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں اور دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے آپ بھی کہہ لیں دل پر ہمارے صرف اجارہ اور دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے اور میں کیا ہوں اور
ساتھ مجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے مجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے اللہ جل مجدہ و عظم شانہ و آتم برہانہ کی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم سب کہہ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل پاک بسلسلہ شہادت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام انتہائی عقیدت و احترام سے جامع مسجد امیر حمزہ میں انجمن غلامان مصطفیٰ اور تاریخ حیہ علی الفلاح پاکستان کے زیر اہتمام انعقاد پذیر امیر محفل زیب مسند صدارت پیر سلوک طریقت راہبر راہ شریعت واقف اسرار حقیقت پروردہ نگاہ حضور ضیاء الامت آپ کے میرے ہم سب کے مربی و مشفق میری مراد حضرت قبلہ پیر محمد انور قریشی ہاشمی لا زالت شمس و فیضی و مدان اللہ بطول حیاتی سرپرست اعلیٰ تاریخ حیہ علی الفلاح پاکستان آپ تشریف فرمائیں اور سٹیج کا حسن جمیع علماء کرام ائمہ حضرات ثنا خانان شیرین لسان طلباء اعزام حاضرین و سامعین میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اسی آیت کریمہ کے حوالہ سے جو حکم ہے چند گھڑیاں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اس امید اور یقین کے ساتھ کہ جو سبق میں قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں سنا رہا ہوں اور جملہ اساتذہ کی بارگاہ میں اس نظریے اس سوچ اور اس یقین کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ جو اگر مجھے سبق بہتر یاد ہوگا تو میری حوصلہ افزائی ہوگی اور جہاں مجھ میں کمی یقیناً ہوگی تو میری رہنمائی کا سبب بن جائے گا اور ہمارا یہ ذکر خیر کرنا سننا سنانا یقیناً دونوں جہانوں میں ہمارے لیے ذریعہ نجات اللہ کریم سے بنائے گا واللہ واسع علیم اللہ وسعت والا اور علم والا ہے تو قبلہ پیر صاحب کا حکم ہے میں حکم کی تعمیل میں اس نشست پر ہوں لیکن اب اس گفتگو کے دوران میری آپ سے تھوڑی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بولیں گے تو مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی اور ہمیں دونوں فریقوں کو سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہوگی تو اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے وہ رب جو ساری کائنات کے علم کے خزانوں کا مالک ہے یؤتی الحکمت من یشاء وہ اللہ جس سے چاہتا ہے اس سے حکمت عطا فرماتا ہے بولیے کیا عطا فرماتا ہے بولیے کیا عطا فرماتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور حکمت کسی کے مانگنے سے نہیں دیتا اپنی رضا سے دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے یہ اس کی اپنی منشا ہے اس کی اپنی رضا ہے کہ جس سے چاہتا ہے اس سے کیا عطا فرماتا ہے
بولیے کیا عطا فرماتا ہے؟ حکمت عطا فرماتا ہے۔ اور جس سے اللہ کریم حکمت کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے، جس سے اللہ حکمت عطا فرماتا ہے، اس سے ملتا کیا ہے؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اور جس سے اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی عطا سے حکمت عطا فرماتا ہے، اس سے اللہ کریم خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ بولیے اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ ہم سب کے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ اپنی چاہت سے، اپنی رضا سے کیا عطا کرتا ہے؟ بولیے کیا عطا کرتا ہے؟ حکمت عطا کرتا ہے۔ اور جس سے اللہ حکمت عطا کرتا ہے، اس سے خیر، بولیے اس سے خیر کثیر عطا کرتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکمت کیا ہے جو اللہ کریم اپنی رضا سے جس سے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جس سے یہ انمول نعمت عطا فرماتا ہے، اس سے خیر کثیر مل جاتی ہے۔ اگر اس حکمت کے حوالہ سے دیکھیں تو مفسرین کرام نے اس کے 26 سے زیادہ معنی بیان کیے ہیں کہ علم بھی ہے، اس میں انہوں نے نبوت کو بھی حکمت بیان فرمایا، شعور، عقل، فراست، دانائی کو بھی حکمت بیان فرمایا۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس سے حکمت کے معنی میں بیان کیا۔ اگر ہم سب کو جمع کر لیں تو حکمت کے 4 معنی وہ بنتے ہیں جو تقریباً سب نے بیان فرمائے ہیں، جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر اس حوالے سے کروں گا کہ اللہ کریم جس سے چاہتا ہے اسے اپنی رضا سے کیا دیتا ہے؟ بولیے کیا دیتا ہے؟ حکمت دیتا ہے۔ اور جس سے اللہ حکمت دیتا ہے اس سے خیر کثیر ملتی ہے۔ اب جس سے حکمت ملے اس سے کیا ملتا ہے؟ علامہ ابن منظور افریقی سمیت دیگر لغت کے اساتذہ نے اور مفسرین کرام نے بیان کیا کہ اللہ جس سے چاہتا ہے اسے حکمت دیتا ہے۔ جس سے میرا رب حکمت عطا فرماتا ہے، اس کو جو پہلا اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس پر بے شمار نعمتیں، انعام و اکرام ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ یہ 4 ضرور ہوتے ہیں، اور ان 4 میں جو پہلی شے اللہ کریم اسے عطا فرماتا ہے وہ شے یہ ہے کہ جس سے اللہ کریم اپنے فضل سے حکمت عطا فرماتا ہے، اس سے میرا رب قرآن کا علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم سے علم میں، بولیے اللہ کریم سے علم میں، آج کی محفل کے برکت میں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ اللہ کریم جس سے حکمت عطا فرماتا ہے، اس سے پہلی شے کیا عطا فرماتا ہے؟ اسے علم میں قرآن عطا فرماتا ہے۔ دوسری شے اللہ کریم جس سے حکمت عطا فرماتا ہے، اسے علم حدیث عطا فرماتا ہے۔ بولیے علم حدیث عطا فرماتا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی، اللہ کریم اپنی چاہت اور رضا سے جس سے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، جس سے حکمت دیتا ہے اسے علم قرآن دیتا ہے۔ دوسری شے اسے اللہ علم حدیث دیتا ہے۔ تیسری شے یہ ہے جس سے اللہ کریم اپنے فضل سے حکمت عطا فرماتا ہے، اسے اللہ کریم عشق رسول عطا فرماتا ہے، اسے عشق رسول عطا فرماتا ہے۔ اور چوتھی شے حکمت کا عام معنی ہے جو ہر ماحول میں سوچا سمجھا بولا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کریم جس سے حکمت عطا فرماتا ہے اسے عقل عطا فرماتا ہے، دانائی عطا فرماتا ہے، شعور عطا فرماتا ہے، فہم و فراست عطا فرماتا ہے۔ تو کل ملا کے حکمت کے کتنے معنی ہو گئے؟ اتنی چیزیں عطا فرماتا ہے، 4 عطا فرماتا ہے، جس سے بھی میرا رب حکمت عطا فرماتا ہے۔ اب ہم نے اس حکمت کے معنی میں مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات پاک کو دیکھنا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو حکمت عطا فرمائی تو کیسی عطا فرمائی؟ کیوں کہ شاگرد کے بارے میں استاد یہ کہہ سکتا ہے میرا شاگرد بڑا سمجھ والا ہے، بڑا سیانہ اور لائق ہے، صاحب ذکا ہے۔ استاد کے بارے میں شاگرد کہہ سکتا ہے جیسے ذہین فطین میرے استاد ہیں، جیسے عالم میرے استاد ہیں، ایسا کسی کا استاد نہیں ہے۔ مرید پیر کے بارے میں کہہ سکتا ہے میرے پیر بڑے حکمت والے ہیں، پیر مرید کے بارے میں کہہ سکتے ہیں میرا یہ مرید بڑا
فہم و فراست والا ہے، لیکن آئیے حاضرین و سامعین، مولا علی وہ حکمت والے ہیں جن کے متعلق میں نے نہیں، آپ نے نہیں، اللہ کے اس محبوب نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ جامعہ ترمذی کی 3723 نمبر حدیث ہے۔ جس محبوب کو اللہ کریم نے اس ساری کائنات میں حکمتیں بانٹنے والا بنا کے بھیجا، اس لجپال نے فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اور اس حدیث کے راوی خود مولا علی ہے، فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس حکمت کے گھر کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا، بولی علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر ہم ان جو معنی ہم نے بیان کیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، جس سے حکمت دے اسے عمومی طور پہ کتنی چیزیں دیتا ہے، 4 چیزیں اور بے شمار نعمتوں کے ساتھ یہ 4 چیزیں ضرور دیتا ہے۔ پہلی شے اللہ علم قرآن عطا فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے میں حکمتوں کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب ہم مولا علی کو ان 4 معنوں کے حوالہ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس حکمت والے محبوب کے فرمان سے مولا علی کو جب حکمتوں کے گھر کا دروازہ بنایا تو اللہ کے حبیب کی عطا سے مولا علی کو اللہ نے علم قرآن عطا فرمایا تو کس شان کا عطا فرمایا، مولا علی کو اللہ کریم نے علم حدیث عطا فرمایا تو کس شان کا عطا فرمایا، مولا علی کو اللہ کریم نے عشق رسول عطا فرمایا تو کس مقام کا عطا فرمایا، اور مولا علی کو اللہ کریم نے فہم و فراست، دانائی، عقل اور صاحب ذکا بنایا تو کس عزت اور شان والا بنایا۔ ہم پہلے معنی کے حوالے سے مولا علی کی ذات گرامی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم جسے حکمت عطا فرماتا ہے اسے پہلی شے کیا عطا فرماتا ہے، بولیے اسے پہلی شے کیا عطا فرماتا ہے، علم قرآن عطا فرماتا ہے، بولیے علم قرآن عطا فرماتا ہے۔ اب میں جس ہستی کے حوالے سے مولا علی کے علم قرآن پر آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ذات جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے قرآن کا اتنا شعور عطا فرمایا، علوم قرآن پر اتنا درک حاصل ہوا کہ آپ کا اپنا فرمان ہے کہ اگر میرے جانور کی رسی جنگل میں گم ہو جائے میں جنگل جا کے تلاش نہیں کرتا، اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن کھولتا ہوں اور قرآن پڑھ کے جنگل میں گمی ہوئی رسی علم قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں کہ کہاں گمی ہوئی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ وہ بندہ قرآن کا کتنا عالم ہوگا، اسے علوم قرآنیہ میں کتنا درک حاصل ہوگا۔ وہ بیان کرتے ہیں لوگوں ایک دن میں نے عشاء کی نماز مولا علی کے ساتھ ادا کی۔ کون سی نماز؟ بولیے کون سی؟ عشاء کی نماز مولا علی کے ساتھ ادا کی۔ جب میں نماز سے فارغ ہو گیا لوگ جانے لگے، میں بھی جانے لگا تو مولا علی نے مجھے اپنے قریب بلا لیا اور مجھے اپنے قریب بلا کر مجھ سے استفسار کیا، پوچھا، سوال کیا کہ اے عبداللہ ابن عباس ما تفسیر الالف من الحمد، الحمد کے الف کی تفسیر کیا ہے، کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ الحمد کے الف کی الگ کیا تفسیر ہے؟ آپ عرض کرنے لگے قلت لا عالم، اے مولا علی میں اس کی الگ سے تفسیر، بولیے میں اس کی الگ سے تفسیر نہیں جانتا۔ آپ کہتے ہیں لوگوں جب میں نے مولا علی کے سوال جب یہ پوچھا کہ بتاؤ کیا الحمد کے الف کی الگ سے تفسیر جانتے ہو یا نہیں جانتے، سوال کے جواب میں جب میں نے یہ کہا کہ اے مولا علی میں تو اس کی الگ تفسیر نہیں جانتا، فَتَقَلَّمَ فِي تَفْسِيرِهَا سَاتًا تَمَّتًا۔ آپ کہتے ہیں لوگوں میرے اس انکار پر مولا علی نے الحمد کے الف کی پورا گھنٹہ تفسیر بیان فرمائی۔
پھر مجھ سے سوال کیا ہے عبداللہ بتاؤ ما تفسیر اللام من الحمد، الحمد کے لام کی تفسیر جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ آپ کہتے ہیں پھر بھی میرا جواب وہی تھا فَتَقَلَّمَ فِي تَفْسِيرِهَا سَاعَةً تَامَّةً، مولا علی نے پورا گھنٹہ لام کی تفسیر بیان کی، اسی طرح پھر ہا کی، میم کی، دال کی۔ کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، عشاء کی نماز کے بعد مولا علی نے مجھے بلا کر تفسیر بیان کرنا شروع کی، ایک ایک پوچھتے گئے، میں ایک ایک پر انکار کرتا گیا، الف سے لے کر الحمد کے دال تک تفسیر بیان کرتے کرتے فجر کی اذان ہو گئی، ابھی مولا علی کی تفسیر ختم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کریم نے مولا علی کو قرآن کا علم عطا فرمایا، ایسا عطا فرمایا، یہی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مولا علی مجھے فرمانے لگے اے عبداللہ اللہ کریم کا کرم ہے، میرے رب نے مجھے قرآن کا اتنا شعور عطا فرمایا ہے، مجھے قرآن میں اتنا درد عطا فرمایا ہے، علوم میں قرآن سے یوں میرا سینہ مزین کیا ہے، اگر میں الحمد کی الگ تفسیر لکھنا شروع کروں، ایک دو تین نہیں 70 اونٹ بھر جائیں لیکن میرا علم ختم نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آمنہ کے لال نے فرمایا جن مال قرآن والقرآن مال لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ مستدرک علی السیئل میں حدیث طیبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں میرا علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے، کبھی جدا نہیں ہوں گے، نہ قرآن علی سے جدا ہوگا نہ علی قرآن سے جدا ہوگا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس لوٹ آئے۔ اس لیے ہم مولا علی کی عزتوں کو سلام کر کے کہہ رہے ہیں منظر فضائے دہر میں کہلے سارا، مولا علی کا ذکر کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں لوگوں ہم ایمان والوں کی پہچان مولا علی کا ذکر ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے بابا سے بلند اتنے ترنم سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ بھی شامل ہو کے مولا علی کا ذکر کر کے اپنے دل ایمان کے نور سے بھریں۔ منظر فضائے دہر میں سارا، آپ کی آواز آئے منظر فضائے دہر میں سارا، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ اور میں مجھ پر کرم نصیر یہ سارا، جس پہ ہے بولے مجھ پر کرم نصیر یہ سارا۔ اللہ کریم جسے چاہتا ہے اسے اپنی عطا سے کیا عطا فرماتا ہے بولیے تاکہ ہمیں سبق یاد رہے، کیا عطا فرماتا ہے؟ حکمت عطا فرماتا ہے، جسے حکمت عطا فرماتا ہے اسے پہلی شے کیا عطا فرماتا ہے؟ علم میں۔ اگر اسی ایک معنی پہ گفتگو کرنی ہو تو گھنٹوں ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے وقت کی تقسیم کا جو حسن ہے اسے برقرار رکھنا ہے، اور اس گفتگو کو بھی میں چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ کی سماعتوں تک پہنچا سکوں۔ ہم دوسرے معنی کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کریم جس سے حکمت عطا فرماتا ہے اسے علم
حدیث عطا فرماتا ہے، دوسری شے کیا عطا فرماتا ہے؟ علم حدیث عطا فرماتا ہے۔ اور مولا علی وہ ہیں جن کا بچپن، لڑکپن، جوانی، زندگی کے کئی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزرے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں گزرے ہیں۔ مولا علی کا علم حدیث کیسا ہوگا؟ اس حوالہ سے میں ایک تحقیقی چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بالخصوص طلباء کے لیے۔ علماء اور اساتذہ تو پہلے اس چیز سے واقف ہیں کہ احادیث جو مروی ہیں صحابہ سے اور حضور کی آل بیت کے افراد سے اور ازواج مطہرات سے، ان میں سب سے زیادہ احادیث مروی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کا جو عدد ہے احادیث بیان کرنے کا وہ ہے 5374 احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے واسطہ سے امت تک مختلف کتب میں مختلف طرق سے جو احادیث آئی ہیں وہ 5374 ہیں، اور اس سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے 2630 ہے، حضرت انس بن مالک ہے 2286 احادیث ہے، ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کہنے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے 2210 احادیث ہیں، حضرت ابن عباس سے 1660 احادیث ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ سے 1540 احادیث ہیں، اور اسی طرح جو ترتیبات ہیں ان میں مولا علی سے جو حدیث کی کتب میں جو 1200 سال کا جو یہ عرصہ گزرا، اس میں جو حدیث امت تک پہنچی ہیں وہ اب تک کی ہیں 3684 حدیث جو اس وقت تک امت کے پاس مولا علی کی مرویات ہیں۔ لیکن یہ عدد درست نہیں ہے۔ اگر ہم اس ترتیب کی تقسیم سے دیکھیں تو یہ چوتھا بنتا ہے، لیکن مولا علی سے اس سے کہیں بڑھ کے حدیث مروی ہیں۔ اب دیانتداری یہ ہمیں اساتذہ نے، حضور ضیاء الامت نے کھل کے اور دیانتداری سے بات کرنا سکھایا کہ جو بندہ بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں جس کی زندگی کے کئی لمحے رسول اللہ کی رفاقت میں گزرے، اس سے صرف 3000 اور کچھ حدیث 3600 لگ بھگ حدیث ہو 3684، تو یہ عقل میں نہیں آنے والی بات تھی۔ موجودہ دور میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب آپ کہتے ہیں میں نے تحقیق کی، اور تحقیق ایک دن، ایک دو دن، ایک دو مہینے، ایک دو سال نہیں، سال ہا سال اس پر تحقیق کی کہ مولا علی کی مرویات کتنی ہیں اور کتنی احادیث بنتی ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہ ساری احادیث جمع کی، اس کتاب کا نام بنایا مسند امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں اب تک 12000 سے زیادہ حدیث ہیں جو مولا علی کے ذریعے سے رسول اللہ کی امت تک پہنچی، اور انشاءاللہ جلدی وہ کتاب ہم تک اور ہمارے ادارے کی لائبریری میں موجود ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جس سے حکمت عطا فرماتا ہے اسے اللہ اپنے فضل سے علم حدیث عطا فرماتا ہے، اور تیسری شے اللہ کریم اپنی رحمت سے جس سے حکمت عطا فرماتا ہے، جس پر حکمت کے دروازے کھولتا ہے، اللہ اسے عشق رسول کے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اسے عشق رسول عطا فرماتا ہے۔ اب اگر اس چیز کے حوالہ سے مولا علی کی ذات گرامی کو دیکھیں تو اللہ کریم نے حضور کے سارے صحابہ کو بے مثال اپنے محبوب کا عشق عطا فرمایا۔ جس ہستی کے حوالہ سے اس کی سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے ثانی نظر نہیں آتا کسی ایک کا بھی، لیکن آج کیونکہ ہم گفتگو مولا علی کے حوالے سے کر رہے ہیں، مولا علی کو اللہ کریم نے بے مثال عشق رسول عطا فرمایا، ایسا عشق رسول عطا فرمایا بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے مولا بولیے مولا علی ہیں۔ اس دن جس دن سارے رشتہ دار حضور نے جمع کیے، فرمایا لوگوں کہہ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دونوں جہانوں میں نجات مل جائے گی۔ بغلے جھانک رہے تھے لوگ، مولا علی اس بار بھی پہلے نکل کے اعلان کر رہے تھے یا رسول اللہ بے شک بظاہر میرا قد چھوٹا ہے، میرے بازو کمزور ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول بن کر آئے،
اور اس عشق کا ہی یہ نتیجہ تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں، کبھی غاروں میں جا جا کے کرتے ہیں، اور کیونکہ بچپن سے ہی مولا علی کو رسول اللہ کا قرب نصیب ہوا ہے، اسی عشق کا نتیجہ یہ ہے، کیونکہ جو جتنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، اتنا ہی وہ رب کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ مولا علی پر بھی اس محبت کا، اس قربت کا، اس پاس رہنے کا اثر یہ ہوا، آپ فرماتے ہیں لوگوں میں نے دوسرے لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھنا شروع کی، اور عشق رسول کا یہ عالم ہے۔ آپ جانتے ہیں اساتذہ سے سنا، میں تو سنا ہوا سبق آپ تک پہنچا رہا ہوں، سنی ہوئی باتیں یاد کر کے سنا رہا ہوں، اور آپ کی کرم نوازی ہے، مجھے اس لائق سمجھا یہاں بٹھایا۔ میں عرض کر رہا ہوں اگر ہجرت کا موقع ہو، عقل کہتی ہے اے مولا علی یہ بستر عام بستر نہیں ہے، لوگ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کر کے آئے ہیں ہم رسول اللہ کو ختم کر دیں گے، کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، لیکن مولا علی کتنے سکون سے حضور کی محبت میں اس بستر پر آرام کر رہے ہیں۔ بعد میں کسی نے پوچھا تو جواب دیا مجھے ساری زندگی اتنی قرار کی نیند نہیں آئی جتنی قرار کی اس ہجرت والی رات آئی ہے۔ عقل کہہ رہی ہے بار بار اے علی موت کا بستر ہے، پھولوں کی سیج نہیں، جان جا سکتی ہے، اور رسول اللہ کا عشق سینے میں بار بار کہتا ہے اے علی یہ تیری ایک جان ہے، اگر 1000 بھی ایسی جانیں ہوں خدا زندگی میں یہ موقع دے ایک ایک کر کے رسول اللہ پر قربان کر کے بندہ یہ کہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اس سے آگے اگر ہم غزوات کے حوالے سے مولا علی کی زندگی دیکھیں کیسے عشق رسول اور محبت الہی میں ہم تن اللہ کریم کے نام کی سربلندی کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے، اللہ پاک کے دین کو پھیلانے کے لیے حضور کی محبت میں کس طرح شامل ہوتے ہیں۔ بدر ہو، خندق ہو، عمر بن عبد ود سے مقابلہ ہو، خیبر ہو، مرحب سے مقابلہ ہو، ہر موقع پر مولا علی کی جرت کی مثال نہیں ملتی۔ عمر ابن عبد ود 1000 بندوں سے لڑنے والا، مرحب کہتا ہے میرے جیسا پہلوان کوئی نہیں ہے، لیکن دونوں کے مقابلے میں مولا علی آئے ہیں۔ زبان پر آپ نے عربوں کی یہ عادت جب ایک دوسرے کے سامنے مقابلے کے لیے آتے، جنگ کے لیے آتے، اپنے باپ دادا کا تعارف کراتے، میں فلاں ہوں، فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں۔ ہماری علاقے میں جرت کی اتنی داستانیں ہیں تاکہ سامنے پر داشت پر جائے، سامنے آنے والے پر آنے والوں نے بھی مولا علی کو یہی باتیں سنائی، ہم 1000 سے لڑنے والے ہیں، ہمارا نام یہ ہے، ہمارا باپ دادا فلاں ہے، ہمارا قبیلہ جنگ ایسے لڑتا ہے۔ جواباً مولا علی نے کیا بات کی، ایک ہی بات انا الذی سمتنی امی حیدرا، اگر تم 1000 کے مقابلے میں تنہا لڑتے ہو سنبھل کے آنا، آج تمہارے مقابلے میں وہ ہے جس کی ماں نے نام حیدر رکھا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مرحب تو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا، اور اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی۔
ہم چشتی ہیں، مولا علی کا ذکر کرنا صرف ہماری جان بھی ہے، پہچان بھی ہے، صرف ہماری نہیں۔ آپ نے سنا صحابہ کہتے ہیں ہر بندہ مومن مولا علی سے پیار کرتا ہے، اور کیسا پیار کرتا ہے؟ رسول اللہ کے صحابہ ہر لمحے مولا علی سے محبت کرتے۔ یہی وجہ ہے جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی عزت کا یہ اعلان کیا، من کنت مولا فعوذ علی مولا اللہم وال من والا وعاد من عادا۔ تو اس بڑے مجمع میں اس اعزاز پر جو بندہ سب سے پہلے مبارک دینے آیا ہے امیر المومنین فاروق اعظم ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں بخ بخ یا ابن ابی طالب اصبحت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ اے علی مبارک ہو، اللہ کے محبوب نے آپ کو ہر ایمان والے کا محبوب قرار دے دیا ہے۔ اسی لیے ہم بھی اس محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ میرے ساتھ مل کے کہہ لیں کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی۔ آواز آئی کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی۔ کہہ لینا جھجک کس چیز کی ہے؟ کیوں عقیدت سے میرا دل پکارے یا علی، کیونکہ جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا، اور جن کے چہرے کی طرف تکنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا، وہ حدیث جزاک اللہ وقت کم ہے تو آپ سماعت کریں، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا۔ اور اگر وقت کم ہے تو آخری معنی کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کریم جس سے حکمت عطا فرماتا ہے اس سے پہلی کیا شے عطا فرماتا ہے؟ علم، دوسری شے علم، تیسری شے اسے اللہ عشق، چوتھی شے اللہ اسے فہم و فراست، دانائی، عقل، شعور عطا فرماتا ہے۔ اور اس حوالہ سے مولا علی کی مثال کائنات میں نہیں ملتی کہ اللہ نے کیسا فہم و فراست صاحب ذکا بنایا مولا علی کو۔ ایک لطیف سا لطیفہ علماء کی نظر ہے، سن لیجئے۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے جا رہے تھے، جائز ترتیب سے رہتے کہ ایک طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے، دوسری طرف حضرت فاروق اعظم تھے، درمیان میں مولا علی تھے۔ تو دونوں جو شیخین کریمین تھے ان کے جو قد تھے وہ لمبے تھے۔ مولا علی کا قد پست ہوتے تو مائل با بلندی تھا کم لوگوں میں، اور لمبے لوگ ہوتے تو ان میں مائل با پست تھا، یعنی بلند تو تھا لیکن ان کا زیادہ بلند تھا، تو ان کے نسبتاً مولا علی کا قد ان سے چھوٹا تھا۔ تو اس جاتے ہوئے راستے میں چلتے ہوئے حضرت فاروق اعظم نے ایک دل لگی کی تو کہنے لگے کہ اے علی انت بیننا کالنون فی لنا، کہ جس طرح لنا میں نون ہے یعنی لام بھی لمبا ہوتا ہے، لنا لکھیں تو لام نون اور پھر الف، تو ایک سرے پہ لام لمبا ہوتا ہے، درمیان میں چھوٹا سا ایک نون کا کنگرا ہوتا ہے، اور دوسری طرف پھر الف لمبا ہوتا ہے۔ تو آپ ہمارے درمیان ایسے ہی ہیں جیسے لنا میں نون ہوتا ہے۔ آپ مسکرا پڑے اور پھر جواب کیا دیا، وہ بڑا جو ہے دل کو سکون دینے والا اور اس محبت کو بڑھانے والا ہے۔ جواب کیا دیا آپ نے؟ فرمایا لولا کنت بینکما لکنتما لا
کہ اگر میں تمہارے درمیان لنا میں نون کی طرح ہوں، اگر میں درمیان سے ہٹ جاؤں پھر پیچھے لا رہ جائے گا، یعنی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو لنا کا لام الف نون جو ہے وہ اگر اس تشبیہ سے ہے تو پھر میری وجہ سے قائم ہے۔ تو مولا علی کو اللہ نے جیسا فہم و ذکا والا بنایا، فہم و فراست والا بنایا، اس کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں، وقت وسعت نہیں رکھتا۔ میں جو بات اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے یہ چاروں خوبیاں مولا علی کو بڑھ کر ایک دوسرے سے بڑھ کر عطا کی، اور قرآن کہتا ہے جس سے حکمت مل جائے اس سے خیر کثیر ملتا ہے۔ اللہ نے مولا علی کو خیر کثیر سے نوازا، تو وہ خیر کثیر کیا ہے؟ بظاہر تو مولا علی کی زندگی پڑھے تو ساری زندگی فاقے میں اور تنگدستی میں گزاری، مال آیا تو صدقہ کر دیا، تو خیر کثیر کیا ہے؟ میرے سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بات سمجھائی، میں اب وہ طلباء اور آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کریم نے سورہ نساء میں فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، کہ میرے محبوب اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دو تمہارے پاس جس کے پاس جو کچھ ہے کائنات کی ہر شے یہ قلیل ہے۔ اگر یہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے یہ قلیل ہے تو علم قرآن کثیر ہے، اللہ کی عطا کثیر ہے۔ میرے سیدی ضیاء الامت یہ لکھ کے آگے فرماتے ہیں کہ اے میرے طالب علموں اور پڑھنے والوں، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں آنے والوں، سنو، ساری زندگی کسی کی لینڈ کروزر دیکھ کر، کسی کے بڑھیا کپڑے دیکھ کر، کسی کا بڑا گھر دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہونا۔ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے دل اور سینے جس علم کے نور سے بھرے ہیں اسے قرآن خیر کثیر کہہ رہا ہے۔ ایک بات کر کے اختتام کرنے لگا ہوں، ہم اپنی طالب علمی کے عرصہ میں اساتذہ سے سنتے کہ حضور ضیاء الامت نے ابتدائی دارالعلوم کے ایام میں کوئی بہت بڑا امیر آدمی ملا تو اس نے کوئی سریہ یا کسی حوالہ سے اداروں کو ضرورت ہوتی، اس نے خود سے ہی وعدہ کیا، تو کچھ وقت گزر گیا، ضرورت تھی ادارے کو، تو آپ نے یاد دہانی کے لیے اس سے رابطہ کیا، تو جواباً اس کا رویہ آئیں بائیں شائیں یا کوئی ایسا تھا جو کچھ مناسب یا خاطر خانہ تھا، تو حضور ضیاء الامت نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا اور اس کے بعد ایسے مستغنی ہوئے کہ پھر کبھی کسی دنیا دار کے دروازے پر پیغام نہیں بھیجا، بلکہ کیا کہا تھا ادارے گولڈا کی زبانی، کیونکہ ہم چشتی ہیں اور ہمارا سلسلہ حضور ضیاء الامت کے حوالہ سے مولا علی تک پہنچتا ہے۔ کیا کہا؟ اور ہمارا نظریہ اور فکر یہی ہے کہ میرا مالک میری سن رہا ہے پکار اور جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، میرا مالک میری سن رہا ہے پکار، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی آئے نہ ہو، نام مر کیا بلا ہے، سبا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، کہہ لیں حمدیہ شعر ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا۔ مولا علی زندگی کے آخری لمحات میں گئے تو یہی کہتے گئے، رب کعبہ کی قسم علی زندگی کی بازی جیت کر جا رہا ہے۔ کیوں؟ جن کی لمحے لمحے زندگیاں رسول اللہ کی محبت میں گزرتی ہیں اور عشق الہی میں گزرتی ہیں، اختتام ان کی زندگی پر آتا ہے، لیکن ایسا آتا ہے کہ ساری دنیا میں عزت کا نشان بن جاتا ہے۔ اللہ کریم میں مولا علی سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی اور آپ کی سیرت پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔